تبوک کی لڑائی میں معذورین کے علاوہ 80 سے زیادہ تو منافق انصار میں سے تھے اور اتنے ہی تقریباً بدوی لوگوں میں سے۔ ان کے علاوہ ایک بڑی جماعت باہر کے لوگوں میں سے ایسی تھی جو شریک ہی نہیں ہوئے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگ دوسروں کو بھی لا تنفروا فی الحر کہہ کر روکتے تھے کہ گرمی میں نہ نکلو۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی گرمی بہت سخت ہے۔ ان کے علاوہ 3 سچے اور پکے مسلمان بھی ایسے تھے جو بلا کسی عذر کبھی کے اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے۔ ایک کعب رضی اللہ عنہ بن مالک، دوسرے حلال رضی اللہ بن امیہ، تیسرے مرارہ رضی اللہ بن ربیع۔ یہ تینوں حضرات کسی نفاق یا عذر سے نہیں ٹھہرے بلکہ ان کی خوشحالی ہی ان کے رہ جانے کا سبب بن گئی۔ کعب رضی اللہ عنہ اپنی سرگزشت جو اس موقع پر پیش آئی مفصل سناتے ہیں۔ مرارہ رضی اللہ عنہ بن ربیع کا باغ خوب پھل رہا تھا۔ ان کو خیال ہوا کہ اگر میں چلا گیا تو یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ ہمیشہ ہی میں لڑائیوں میں شریک ہوتا رہا ہوں، اگر اس مرتبہ رہ گیا تو کیا مذائقہ ہے، اس لیے ٹھہر گئے۔ مگر جب تنبہ ہوا تو چونکہ باغ ہی اس کا سبب ہوا تھا، اس لیے سب کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ ہلال رضی اللہ عنہ کے اہل اعزاء جو کہیں گئے ہوئے تھے، اتفاق سے اس موقع پر سب ان کے گھر جمع تھے۔ ان کو بھی یہی خیال ہوا کہ ہمیشہ ہی شرکت کرتا رہتا ہوں، اگر اس موقع پر نہ جاؤں تو کیا حرج ہے، اس لیے ٹھہر گئے۔ مگر جب تنبہ ہونے پر سب سے تعلقات منقطع کرنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا کہ یہ تعلقات ہی اس لڑائی میں شرکت نہ کرنے کا سبب بنے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ اپنی سرگزشت بڑی تفصیل سے سناتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اتنا قوی اور مالدار نہیں تھا جتنا کہ تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں۔ اس سے پہلے کبھی بھی 2 اونٹنیاں میرے پاس ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ سے عادت شریفہ یہ تھی کہ جس طرف لڑائی کا ارادہ ہوتا اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا، بلکہ دوسری جانبوں کے احوال دریافت فرماتے تھے۔ مگر اس لڑائی میں چونکہ گرمی بھی شدید تھی اور سفر بھی دور کا تھا، ان کے علاوہ دشمنوں کی بھی بہت بڑی جماعت تھی، اس لیے صاف اعلان فرما دیا تھا تاکہ سب لوگ بہت اچھی تیاری کر لیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی کہ رجسٹر میں ان کے نام لکھنا بھی دشوار تھا، اور مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھپنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا کسی کو معلوم بھی نہ ہو تو دشوار نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھل بالکل پک رہے تھے۔ میں بھی سامان سفر کی تیاری کا صبح ہی سے ارادہ کرتا، مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی۔ لیکن میں اپنے دل میں خیال کرتا رہا کہ مجھے تو وسعت حاصل ہے، جب ارادہ پختہ کروں گا فوراً ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ بھی ہو گئے اور مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے گئے، مگر میرا سامان سفر تیار نہ ہوا۔ پھر بھی یہی خیال رہا کہ 1-2 روز میں سامان تیار کر کے جا ملوں گا۔ اسی طرح آج کل پر ٹلتا رہا، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں پہنچنے کا زمانہ تقریباً آ گیا۔ اس وقت میں نے کوشش بھی کی مگر سامان نہ ہو سکا۔ اب جب میں مدینہ طیبہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو صرف وہی لوگ ملتے ہیں جن کے اوپر نفاق کا بدنما داغ لگا ہوا تھا یا وہ معذور تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تبوک پہنچ کر دریافت فرمایا کہ کعب نظر نہیں آتے، کیا بات ہوئی؟ ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، اس کو اپنے مال اور جمال کی اکڑ نے روکا۔ حضرت معاذ رضی اللہ نے فرمایا، غلط کہا ہے، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلا آدمی ہے۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سکوت فرمایا اور کچھ نہیں بولے۔ حتیٰ کہ چند روز میں نے بھی واپسی کی خبر سنی تو مجھے رنج و غم سوار ہوا اور بے حد فکر ہوا۔ دل میں جھوٹے جھوٹے عذر آتے تھے کہ اس وقت کسی فرضی عذر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصہ سے جان بچا لوں، پھر کسی وقت دوبارہ معافی کی درخواست کر لوں، اور اس بارے میں نے اپنے گھر کے ہر سمجھدار شخص سے مشورہ بھی کیا۔ مگر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے ہی آئے ہیں تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ بغیر سچ کے کوئی چیز نجات نہ دے گی، اور میں نے سچ عرض کرنے کی ٹھان ہی لی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے اول مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھتے، وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے، لوگوں سے ملاقات فرماتے۔ چنانچہ حسب معمول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ منافق لوگ آ کر جھوٹے جھوٹے عذر پیش کرتے، قسمیں کھاتے رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ظاہر حال کو قبول فرمایا اور باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اتنے میں بھی حاضر ہوا اور میں نے سلام کیا۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور اعراض فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اعراض فرما لیا؟ میں خدا کی قسم، نہ تو میں منافق ہوں اور نہ ہی میرے ایمان میں کچھ تردد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہاں آ۔ میں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے اونٹنیاں نہیں خرید رکھی تھیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصہ سے معقول عذر کے ساتھ خلاصی پا لیتا کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ اگر آج جھوٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لوں تو قریب ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھ سے ناراض ہوں گے، اور اگر آپ سے صاف صاف عرض کر دوں تو آپ کو غصہ تو آئے گا، لیکن قریب ہے کہ اللہ کی پاک ذات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عتاب کو زائل فرما دے گی۔ اس لیے سچ ہی عرض کرتا ہوں کہ واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اور جیسا فارغ اور وسعت والا میں اس زمانے میں تھا کسی زمانے میں بھی اس سے پہلے نہیں ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ پھر فرمایا، اچھا اٹھ جا، تمہارا فیصلہ حق تعالی شانہ فرمائیں گے۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی اور کہا، تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اگر تو کوئی عذر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور کا استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو؟ لوگوں نے بتلایا کہ 2 شخصوں کے ساتھ اور بھی یہی معاملہ ہوا ہے، اور انہوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی، اور یہی جواب ان کو ملا جو تجھ کو ملا۔ ایک حلال رضی اللہ عنہ بن امیہ، دوسرے مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ میں نے دیکھا کہ 2 صالح شخص جو دونوں کے بدری ہیں وہ بھی میرے شریک حال ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت بھی فرما دی کہ کوئی بھی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ غصہ اسی پر آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، اور تنبیہ بھی اسی کو کی جاتی ہے جس میں اس کی اہلیت بھی ہو۔ جس میں اصلاح اور صلاح کی قابلیت ہی نہ ہو اس کو تنبیہ ہی کون کرتا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کرنے لگے، گویا کہ دنیا ہی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے مجھے تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے، در و دیوار اوپرے بن گئے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر تو اس بات کا تھا کہ اگر اس حال میں مر گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا، نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا اور نہ ہی کوئی میری نماز پڑھے گا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کون کر سکتا ہے؟ غرض ہم لوگوں نے 50 دن اسی حال میں گزار دیے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی سے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے، میں سب میں کبھی تھا، چلتا پھرتا بازار میں جاتا، نماز میں شریک ہوتا، مگر مجھ سے بات کوئی نہ کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا اور بہت غور سے خیال کرتا کہ حضور کے لب مبارک جواب کے لیے ہلے یا نہیں۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا اور آنکھ چرا کر دیکھتا کہ حضور مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھتے، اور جب میں ادھر ادھر متوجہ ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ پھیر لیتے اور میری جانب سے اعراض فرما لیتے۔ غرض یہی حالات گزرتے رہے اور مسلمانوں کا بات چیت بند کرنا مجھ پر بہت ہی بھاری ہو گیا، تو میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی دیوار پر چڑھا۔ وہ میرے رشتہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور مجھ سے تعلقات بھی بہت ہی زیادہ تھے۔ میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے اس کا بھی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی اور دریافت کیا، وہ پھر بھی چپ ہی رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر پوچھا، انہوں نے کہا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور میں وہاں سے لوٹ آیا۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک قبطی کو جو نصرانی تھا اور شام سے مدینہ منورہ اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کعب رضی اللہ عنہ بن مالک کا پتہ بتا دو۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتا دیا۔
وہ میرے پاس آیا اور غسان کے کافر بادشاہ کا خط لا کر مجھے دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھا ہے، تمہیں اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور نہ ضائع کرے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ کسی بڑے کی طرف سے اگر چھوٹوں کو تنبیہ ہوتی ہے تو ان کو بہکانے والے اور زیادہ بہکانے والے کھونے کی کوشش کرتے ہیں اور خیر خواہ بن کر اس قسم کے الفاظ سے غصہ دلایا ہی کرتے ہیں۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھ کر انا للہ پڑھی، میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کافر بھی مجھ میں طمع کرنے لگے اور مجھے اسلام سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگیں۔ یہ تو ایک اور مصیبت آ گئی۔ اس خط کو لے کر میں نے جا کر ایک تنور میں پھینک دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے اعراض کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ کافر مجھ میں طمع کرنے لگے ہیں۔ اسی حالت میں 40 روز ہم پر گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد لے کر آیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا منشا ہے، اس کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، بلکہ علیحدگی اختیار کر لو۔ میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی انہی قاصد کی معرفت یہی حکم پہنچا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو اپنے میکے چلی جا، جب تک اللہ تعالیٰ شانہ اس امر کا فیصلہ فرمائیں وہیں رہنا۔ حلال رضی اللہ عنہ بن امیہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ حلال بالکل بوڑھے شخص ہیں، کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہوگا تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں اور آپ کو کوئی گرانی نہ ہو تو میں کچھ کام کاج ان کا کر دیا کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مذائقہ نہیں، لیکن صحبت نہ کریں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس چیز کی طرف تو ان کو ملان بھی نہیں۔ جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا ہے آج تک ان کا سارا وقت روتے ہی گزر رہا ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھ سے بھی کہا گیا کہ حلال کی طرح تو بھی اپنی بیوی کی خدمت کی اجازت لے لے تو شاید مل جائے۔ میں نے کہا، وہ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، نامعلوم کیا جواب ملے، اس لیے میں یہ جرأت نہیں کرتا۔ غرض اسی حال میں 10 روز اور گزرے اور ہم سے بات چیت میل جول چھٹے ہوئے پورے 50 دن ہو گئے۔ 50ویں دن کی صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ ہو گئی تھی اور زندگی دوبھر ہو رہی تھی کہ صلا پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی، کعب، خوشخبری ہو تم کو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا اور سمجھ گیا کہ تنگی دور ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا، جس پر ایک شخص نے تو پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی اور وہ سب سے پہلے پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے ہوئے آئے۔ میں جو کپڑے پہن رہا تھا وہ نکال کر بشارت دینے والے کی نظر کر دیے۔ خدا کی قسم، ان 2 کپڑوں کے سوا اور کوئی کپڑا اس وقت میری ملک میں نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے 2 کپڑے مانگے ہوئے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ جب میں مسجد نبوی میں پہنچا تو وہ لوگ جو خدمت اقدس میں حاضر تھے مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑے۔ سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر مبارکباد دی اور مصافحہ کیا، جو مجھے ہمیشہ ہی یاد رہے گا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا تو چہرہ انور کھل رہا تھا، انوار خوشی کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت میں چاند کی طرح سے چمکنے لگتا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جائیداد جو ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے کہ یہ ثروت ہی اس مصیبت کا سبب بنی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں تنگی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو۔ میں نے عرض کیا کہ بہتر ہے کہ خیبر کا حصہ رہنے دیا جائے، مجھے سچ نے نجات دی تھی، اس لیے میں نے عہد کر لیا کہ ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اطاعت اور دینداری کا، اللہ کے خوف کا نمونہ کہ ہمیشہ جنگ میں یہ حضرات شریک رہے۔ ایک مرتبہ کی غیر حاضری پر کیا کیا اتاب ہوا اور اس کو کس فرما برداری سے برداشت کی کہ 50 دن رو رو کر گزار دیے اور مال جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی صدقہ کر دیا، اور کافروں نے طمع دلائی تو بجائے مشتعل ہونے کے اور زیادہ پشیمان ہوئے اور اس کو بھی اللہ کا عطاب اور حضور کے اعراض کی وجہ سمجھا کہ میرے دین کا ذوف اس درجہ تک پہنچ گیا کہ کافروں کی اس کی طمع ہونے لگی کہ وہ مجھے بے دین بنا دیں۔
ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ بڑے سے بڑا حکم نماز کو ہی لے لیجئے، ایمان کے بعد اس کے برابر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ بھی کیسی کرتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ اور حج کا تو پوچھنا ہی کیا، اس میں تو مال بھی خرچ ہوتا ہے۔